بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 99 ہے، جس میں ہم تفضیل کے معنی کو پڑھیں گے۔ تفضیل بمعنی زیادتی کے، کسی چیز میں ایک صفت پائی جاتی ہے لیکن وہ کم مقدار میں ہے، کم درجے میں ہے، لیکن دوسرے شخص میں یا تیسرے آدمی میں وہ زیادہ مقدار میں ہے، تو ہم اسے تفضیل اور زیادتی کا نام دیتے ہیں۔ اس کو مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے شروع کے دروس میں ھذا عالم، ایک عالم کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے ھذا اسم اشارہ سے، ھذا عالم یہ عالم ہے۔ وذاک ہم نے پڑھا تھا درمیانی مسافت کے لیے، یعنی جب آدمی قریب سے تھوڑا سا ہٹ کر ہو، زیادہ دور بھی نہ ہو۔ وذاک عالم، اس کا ترجمہ یہ ہوا یہ بھی عالم ہے اور یہ بھی عالم ہے۔ اب ہم دونوں میں موازنہ کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے لیکن ذاک وہ جو ہے، لیکن وہ جو ہے اعلم منہ، اعلم کی صورت آپ دیکھ رہے ہیں اور عالم کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک عالم ہے اور ایک اعلم ہے، ایک علم رکھنے والا ہے، ایک اس سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ اسی طرح کی صفتیں ہم دیکھتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب ایک دوسری مثال بھی آپ سمجھ لیں، ھذا طویل یہ لمبا ہے۔ مثال کے طور پر ھذا رجل طویل یہ آدمی لمبا ہے۔ یہ طویل رجل کی صفت ہے، آدمی کا لمبا ہونا، موٹا ہونا، پتلا ہونا، کوئی بھی چیز ہو وہ اس کی صفت کہلاتی ہے۔ ھذا رجل طویل یہ آدمی لمبا ہے، وذاک طویل اور وہ آدمی بھی لمبا ہے۔ اب ان دونوں کے بعد ہم نے ایک تیسرے آدمی کو دیکھا، اس پر ہماری نظر پڑی تو ہم کہیں گے لکنہ، وہ جو ثالث ہے یعنی تیسرا آدمی، اول ثانی ثالث، وہ جو ثالث ہے، لکنہ مگر وہ، لیکن وہ اطول منہما ان دونوں سے، منہ اگر ہو تو اس ایک آدمی سے، منہ جس طرح ہم نے یہاں پڑھا تھا، منہ اس ایک آدمی سے لمبا ہے، منہما ان دونوں سے، اطول زیادہ لمبا۔ اس میں زیادتی کے معنی پائے جاتے ہیں۔ آئیے مزید مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ اس تیسرے مثال میں توجہ دیں، ھذا طالب یہ طالب علم ہے، کبیر بڑا ہے۔ ھذا طالب کبیر یہ بڑا طالب علم ہے، وھذا اور یہ طالب کبیر اور یہ بڑا طالب علم ہے، بڑا ہے عمر کے لحاظ سے وغیرہ وغیرہ۔ اب ان دونوں کے بعد ہم نے تیسرے آدمی کو دیکھا یا تیسرے کو نہ بھی دیکھا ہو، کسی دوسرے کو دیکھنے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں ھذا طالب کبیر لیکن ھذا، اس طرح بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم ویسے 3 مثالیں دیتے ہیں۔ فی الحال اس کو سمجھیں، ھذا طالب کبیر یہ طالب علم بڑا ہے، لیکن ھذا مگر یہ طالب علم اکبر منہ لیکن یہ طالب علم اس سے بھی بڑا ہے، لیکن ھذا اکبر منہ یا منہما ان دونوں سے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہم کافی مثالیں سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ یہ بھی کہہ دیں، مثال کے طور پر ایک اور مثال بناتے ہیں جہاں پر ھذا قلم یہ قلم ہے، جمیل ھذا قلم جمیل، دوسرا جملہ وھذا قلم جمیل لیکن ھذا القلم لیکن یہ قلم اجمل، کیا کہا؟ اجمل منہ، اجمل، دیکھو اجمل کا جو وزن آ رہا ہے وہ جمیل کی طرح نہیں ہے،
اکبر کا جو وزن آ رہا ہے وہ کبیر کی طرح نہیں ہے۔ اجمل کا وزن ہے افعل، افعل صیغہ اسم تفضیل ہے، اور تفضیل کا ہم نے بتایا کہ اس میں زیادتی کا معنی پایا جاتا ہے بنسبت پہلے کے۔ ھذا عالم وھذا اعلم، ھذا طالب جمیل وھذا اجمل، ھذا جدار کبیر وھذا اکبر، ھذا استاذ ماہر، ھذا استاذ ماہر، یہ ماہر استاد ہے، ھذا استاذ امہر، امہر منہ۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں امہر افعال کے وزن پر ہے۔ آئیے کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ افضل التفضیل، افعل التفضیل یعنی ایسا افعل جس میں تفضیل ہے، ایسا وزن جس میں تفضیل اور زیادتی کے معنی ہوں۔ دیکھیے مثالوں کو، ھذا شارع طویل، یہ روڈ اور یہ سڑک لمبا ہے، لمبا سڑک، ٹھیک ہے، یعنی ہم کہتے ہیں ھذا شارع طویل، یہ لمبی سڑک ہے، وذاک شارع طویل، اور یہ بھی لمبی سڑک ہے۔ ایضاً لیکن ھذا اطول من ذاک، لیکن یہ والا جو ہے یہ زیادہ لمبا ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ ھذہ شجرۃ طویلۃ، یہ درخت لمبا درخت ہے، وتلک شجرۃ طویلۃ، اور وہ درخت بھی لمبا درخت ہے، لیکن ھذہ، لیکن یہ جو ہمارے قریب ہے، اطول، زیادہ لمبا درخت ہے، من تلک، لیکن ھذا اطول من تلک، لیکن یہ جو درخت ہے یہ زیادہ لمبا ہے اس دور والے سے۔ ھذہ غرفۃ کبیرۃ، یہ کمرہ بڑا ہے، وتلک غرفۃ کبیرۃ، اور یہ کمرہ بھی بڑا ہے۔ یہ ایضاً کا معنی بھی ہوتا ہے۔ دیکھو، انا طالب، میں طالب ہوں، اس کے جواب میں انا طالب ایضاً، انا طالب ایضاً، میں بھی طالب علم ہوں، بھی اس کا معنی بھی ہے۔ لیکن ھذہ اکبر، لیکن یہ جو کمرہ ہے اکبر، زیادہ بڑا ہے، من تلک، اس سے۔ ھذہ ساعۃ صغیرۃ، یہ گھڑی چھوٹی ہے، وتلک ساعۃ صغیرۃ ایضاً، اور وہ بھی چھوٹی گھڑی ہے، لیکن ھذہ، لیکن یہ جو ہے اصغر من تلک، اصغر، یہ سارا افعال کے وزن پر ہی آ رہا ہے۔ اس کو سمجھ لیں، اس کو سیکھیں، اور آپس میں گردان پریکٹس کریں ضرور، تاکہ یہ ہمیں یاد ہوتے رہیں۔ الحصان سریع، الحصان سریع، گھوڑا بہت تیز ہے، الحصان گھوڑے کو کہتے ہیں، سریع بہت تیز ہے، فی الجری، دوڑنے میں، فی الجری، دوڑنے میں، والجمل سریع، اور اونٹ، اونٹ بھی تیز ہے، فی الجری، دوڑنے میں، لیکن الحصان، مگر گھوڑا جو ہے، اسرع، زیادہ تیز ہے، کس سے؟ اونٹ سے، یعنی اونٹ اتنا تیز نہیں جتنا کہ گھوڑا تیز ہے دوڑنے میں، بھاگنے میں۔ امید ہے آپ سبق کو سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔